بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی تھی، سیلن جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فرزانہ! میرے کانوں سے بلال کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ فرزانہ! بلال نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ 30 سال ہو گئے، مگر بلال کی آواز آج بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 30 برسوں میں کتنی مرتبہ میں یہ خواب دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اس طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ بلال اور وہ تہہ خانہ۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 30 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 17-18 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی ایان اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا، اور وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمان کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا سین اور چھت، مگر کمروں کے عصب میں ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار اور مہینوں صدا مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب بو سی ہوئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانہ کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی، اور مجھے اور بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے، شرارتوں سے ان کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی، اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 3 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی خالہ ساجدہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے، اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ خالہ مجھ کو گھرداری سکھانے لگیں۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جائیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بڑھنے لگا تھا۔ ایک پیر سین میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتیں، کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور بھائی دکان میں ہوتے، خالہ بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھیں، اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔
ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتیں۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح بلال سے دوستی ہو گئی۔ بلال میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے بلال کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی۔ اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے، وہ خالہ کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتیں کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے میں بلال چپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم ہوئے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہی نہیں تھا، بلال کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ میں کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے، وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے، اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ ہو جائے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے، آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں۔ بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق بلال باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ خالہ حسب معمول سو چکی تھیں۔ میں بلال کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں بلال کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے بلال کو ساری صورتحال بتائی، وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے بلال کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی، کسی باؤنڈری کے بغیر، وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانہ کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے اس کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے، ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو بلال کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ خالہ بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانہ میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانہ میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی، اس وقت تو تہہ خانہ کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانہ کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ بلال، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی۔
مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ بلال، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ بلال، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے، کہاں، میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر بلال، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو بلال؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پونچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ 30 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ اس طرح پوری طرح مجھے یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ بلال کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر بلال کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے بلال جواب دیتا۔ اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی، ہمیشہ۔ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ پھر اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے، اسی طرح، اتنا ہی، بالکل اس کی کہیں زیادہ پراسرار۔